الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آج یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، مسخر کر دی، مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی کفار کے لیے دنیا کی زندگی، یعنی وہ دنیا کی کامیابیوں، دنیا کی راحتوں، اس پر وہ راضی ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جو کہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ فوقہم یوم القیامہ، روز قیامت وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کفار کے اوپر ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ جو ہے وہ انسان جو تھے وہ امت واحدہ تھے، ایک ہی امت تھے، یعنی انسانیت کا جو آغاز ہوا ہے وہ دین توحید سے ہی ہوا ہے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں جو کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ توحید پر قائم ہے، اور ان کی اولاد بھی توحید پر قائم ہے۔ تو انسانیت کا جو آغاز ہوا ہے وہ کسی گمراہی سے نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ جو ہے انسان جو تھے وہ تو امت واحدہ تھے، ایک ہی ملت پر قائم تھے، دین توحید پر قائم تھے، اللہ کے ماننے والے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے جب یعنی لوگوں میں جب اختلافات پیدا ہوئے، گمراہیاں اختیار کی، شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیوں پر چلے، کفر و شرک میں پڑے، تو پھر اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کیا ہیں؟ مبشرین و منذرین، وہ خوشخبریاں دینے والے اور لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، مراد یہ کہ انبیاء کرام جو تھے وہ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے تھے، صراط مستقیم پر تھے، ان کو خوشخبریاں دیتے تھے کہ ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے اس کی خوشخبری دیتے تھے۔ اور جو لوگ گمراہ تھے، غلط راستوں پر تھے، تو ان کو خبردار کرتے تھے، متنبہ کرتے تھے، انذار کرتے تھے۔ ان کے لیے رسول جو تھے وہ منذر تھے، وہ نذیر تھے، انہیں خبردار کرتے تھے۔ اس کا مطلب ڈرانا بھی ہے، ان کے انجام سے ڈراتے تھے کہ دیکھو تمہاری برائیاں، تمہاری گمراہیاں، تمہارا یہ کفر و شرک، اس کا انجام بڑا برا ہے، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، اس لیے ان سے بچ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان غلط راستوں کو۔ تو اس اعتبار سے رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ مبشر ہیں، نیک لوگوں کے لیے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں، جو برے اعمال کرنے والے ہیں، ان کو خبردار کرتے ہیں، انہیں ان کے انجام سے ڈراتے ہیں کہ باز آ جاؤ بھائی ان چیزوں سے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب لوگوں میں گمراہیاں پیدا ہوئیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جو کہ مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سناتے تھے اور لوگوں کو خبردار کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ یعنی رسولوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کتابوں کو اتارا، ان کو کتابیں عطا کی حق کے ساتھ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں ان کتابوں کے ذریعے سے جو اللہ نے ان کو کتابیں دے کر اتارا، بھیجا، کہ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کے اختلافات کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا تھا اس میں، الا سوائے ان لوگوں کے الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، وہ لوگ کہ جن کو اس کے بعد کہ ان کو واضح تعلیمات دے دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، تو اس کا سبب کیا تھا؟
وہ کسی اندھیرے میں نہیں تھے، کسی مغالطے میں نہیں تھے، کسی گمراہی میں نہیں تھے، بلکہ اصلاً سبب کیا تھا ان کی اختلاف کرنے کا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد۔ ایک جو ضد ہوتی ہے وہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ جب کسی سے کوئی ذاتی پرخاش ہو، ذاتی آپ کی رنجش ہو، آپ کو اس کی بات، صحیح بات بھی آپ اس کو قبول کرنے کو، عام طور پہ جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے کیا ہیں، وہ تیار نہیں ہوتے، تو اصلاً ذاتی رنجشیں، ذاتی زدم زدہ میں آ کر بغیم بینہم، اس میں جو ہے لوگوں نے اختلاف کیے کہ حق راہ سے جو ہے وہ انہوں نے منہ موڑا۔ تو فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، لما اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں، راہ راست میں، دین حق میں، دین توحید میں، من الحق بإذنہ، حق کی راہ کی طرف انہیں پھر ہدایت دی اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ اللہ سب کو ہی چاہتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ اللہ نے اپنی ہدایت کوئی مخصوص نہیں رکھی کہ فلاں کو ہدایت دوں گا، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کو اوپن رکھا ہے، جو چاہے سو اس سے راہ ہدایت اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے، جو چاہے سو اس سے ہدایت اخذ کر لے، ہدایت حاصل کر لے۔ ہاں لیکن جو خود ہی اپنے دل پر تعصب کے، ضد کے، تکبر کے، کوئی اور دنیاوی مفادات کے، کوئی لالچ کے، جو پردے ڈال کے نہیں اس ہدایت سے فیض یاب ہونا چاہے گا، تو ظاہری بات ہے کسی کو ٹھونسی نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ مال و دولت، دنیا کے اندر عزت، شہرت، اقتدار، حکومت، بادشاہت، اولاد، یہ سب چیزیں بن مانگے بھی دے دیتا ہے، نمرودوں کو بھی دیتا ہے، فرعونوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت جس کے اندر طلب ہوگی، اللہ کا عام طور پہ قانون یہی ہے کہ جو طلب رکھے گا ہدایت کی، اللہ اسی کو دے گا۔ یہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ ایسی کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ کسی کے اندر طلب بھی نہ ہو، کوئی چاہت ہی نہ ہو ہدایت کی، وہ سیدھی راہ پر آنا ہی نہ چاہ رہا ہو اور اللہ اس کو ٹھوس دے گا، ایسا نہیں۔ طلب ہوگی، اس لیے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کے اندر طلب ہوگی، اللہ جو چاہتا ہوگا، جس کو چاہت ہوگی ہدایت کی، اللہ اس کو ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہاں پر بات آ رہی ہے، اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا گمان کر رکھا تھا، کیا سوچ رکھا تھا کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی جنت اتنی سستی پڑی ہے کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی قربانی کے تمہیں جنت مل جائے گی؟ آج جو ہمارا حال ہے عام طور پہ مسلمانوں کا، مسلمان تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید جنت جو ہے وہ میرے بغیر ادھوری ہے، شاید معاذ اللہ، کہ اللہ ہمیں تو لازماً جنت میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے کیا سمجھ رکھا جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے قربانیاں دی جنت کے لیے، محنتیں کی، تن من دھن کھپایا، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ ان کو جنت دے گا۔ تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جنت تم ایسے ہی تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے بغیر محنت کے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تم پر تو ابھی وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے۔ ذرا سوچئے، ہم نے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کیا قربانی دی، کیا تکلیف جھیلی ہے؟ آپ صحابہ کی بات کریں، امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر قربانیاں دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، گھر بار چھوڑا، جی جنگیں لڑیں، مال جان خود سب کچھ جو ہے وہ کھپایا ہے، اسی طرح صحابہ نے بھی کھپایا، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے وادی میں لہو لہان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد میں لہو لہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک پر وار پڑا ہے تلوار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، اتنا خون بہا ہے۔ جی ہم نے یہ کچھ برداشت کیا اس میں؟ ہم نے کوئی قربانی دی ہے دین کے لیے؟ اور ہم سمجھتے ہیں آج کا مسلمان سب سے زیادہ بلکہ پکا ہے جنت پر، کہ ہماری تو جنت پکی ہے، کچھ بھی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت اتنی آسان نہیں ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو تو گھیر رکھا ہے بھائی تکلیفوں نے، یہ آگ کا دریا ہے جو پار کر کے جانا ہے. اور ہم نے سمجھا بس کلمہ پڑھ لیا، اور ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی، پہلی بات ہے کلمہ پڑھنے میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ویسے ذرا سوچنے کی بات ہے. ذرا سوچئے کہ ایک کوئی جو شخص مسلمان ہوتا ہے کسی اور مذہب سے، آج کوئی عیسائی مسلمان ہو، بڑی قربانیاں دینی پڑتی. ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، بس مسلمان ہو گئے، ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی. کبھی کسی سے پوچھیے جو کوئی شخص کسی اور مذہب کو چھوڑ کر جب مسلمان ہوتا ہے کتنی قربانیاں دینی پڑتی. ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں. ہم تو بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں مسلمان ہیں، ہمارا کوئی احسان ہے اسلام پر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے تو کبھی کوئی قربانیاں دی نہیں، تم پر تو وہ تکلیفیں آئی نہیں. فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلے لوگوں کے حالات تو یہ تھے کہ مستہم البأساء والضراء، انہیں شدید تکلیفیں پہنچی، وزلزلوا، اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، ہلا کے رکھ دیا گیا. سوچ سکتے ہیں کیسی کیسی تکلیفیں پہنچی ہیں صحابہ کو؟ ذرا مکی دور کو ذہن میں لائیے کہ لوہے کی سلاخوں کو آگ پر بالکل ریڈ ہاٹ کر کے، جیسے کہ آگ کا کوئلہ ہوتا ہے ایسے لوہے کو کر کے، اور کمروں پر داغا جا رہا ہے، کمر کی چربی پگھلی ہے اور وہ لوہا ٹھنڈا ہو رہا ہے. جی کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرے، گھر بار چھوڑے ہیں، بیوی بچے چھوڑے ہیں، چلتے کاروبار چھوڑے ہیں، زمینیں جائیدادیں چھوڑی ہیں، اور ہجرت کی ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور اہل ایمان پکار پڑے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد جو ہے وہ آیا چاہتی ہے، قریب ہی ہے. اللہ آزماتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے کسی کو کوئی دھوکے میں نہیں رکھا معاذ اللہ. اللہ کی باتیں تو بڑی سیدھی اور بڑی صاف اور بڑی واضح ہیں، کوئی گھما پھرا کے نہیں. ہم پیچھے پڑ چکے اسی سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان پہنچا کر، اسی طرح جانوں کا نقصان پہنچا کر، ثمرات، پھلوں کا نقصان پہنچا کر، اولاد پھل ہوتی ہے. ہم آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان پہنچا کے، اولادوں کا نقصان پہنچا کے. یہ سب قربان کیے کہ نہیں کیا صحابہ نے؟ جان، مال، بھوک. سوچئے ذرا غزوہ خندق کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر، ایک کھجور کو کئی صحابی چوس چوس کے گزارا کر رہے ہیں، کھا کے نہیں. یہ بھوک بھی ہے. غزوہ خندق کے اندر جان کا بھی خوف، اپنی جانوں کا بھی خوف، عزتوں کا بھی خوف کہ اگر یہ داخل ہو گئے مدینے میں نہ جانیں بچیں گی نہ عزتیں بچیں گی. بھوک بھی، خوف بھی، جانوں کا نقصان پہنچا کر بھی. کیا صرف کفار ہی مرتے تھے؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ نہیں شہید ہوئے؟ اولادیں نہیں قربان کی؟ سب کچھ قربان. اور یہ قربانی مانگتا ہے یہ دین. ہم کہتے ہیں ٹھنڈے پیٹوں بس سارا کام ہو جائے. قربانی چاہتا ہے یہ دین. دنیا، اچھا دین کیا قربانی چاہتا ہے؟ کون سا رشتہ ہے جو قربانی نہیں مانگتا؟ اولاد کے لیے ہم قربانیاں نہیں دیتے؟ پیٹ کاٹتے ہیں، دھوپوں میں محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو بیچتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. باپ اپنے آپ کو روزانہ بیچتا ہے تو اولاد کے لیے کچھ کما کے لاتا ہے. اپنے آپ کو بیچتا ہے باپ تو قربانی ہے نا. آپ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بچے ہیں، آپ پتہ لگا جی ایف ایس سی کے بعد ہی میں نے ڈاکٹری کرنی ہے، کیسی کیسی محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں پڑھنے میں. ہر رشتہ ناتا قربانی مانگتا ہے. دنیا کی کامیابی بھی قربانی مانگتی ہے، آرام کی، جان کی، مال کی، محنت مانگتی ہے کہ نہیں مانگتی؟ آخرت اور جنت اتنی سستی ہے کہ بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت کے کچھ نہیں لگے گا. بس مزے کرو، موج مستی کرو، کلمہ پڑھ لیا، بڑا احسان کر دیا اسلام پہ ہم نے. یہ بھی قربانی مانگتا ہے. تو فرمایا کہ قربانی دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ، وہ کسی بزرگ نے کیا خوب بات کی، کہتا جاندے ہو تسی ایک گھڑا خریدن ہے، ایک گھڑا خریدنے جاؤ نا تو کیسے چیک کرتے ہو
اس کو الٹا سیدھا کر کے دیکھ کے کہیں سے لیک تو نہیں، اس میں پانی ڈال، ٹھوک بجا کے، ہاں پکا ہے؟ اللہ بھی چیک کرتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہے، پکا ہے میرا ہی ہے کہ بس وہ چوری کھانے والا مجنو ہے؟ آزمائشوں سے گزارتا ہے اللہ، تب پتہ چلتا ہے۔ آپ گھڑے کو بھی آزمائش سے گزارتے ہیں، ٹھوکر مار کے چیک کرتے ہیں، آپ اس کو اندر پانی ڈال کے چیک کرتے ہیں کہیں لیک تو نہیں، کوئی تریڑ تو نہیں، پکائی صحیح ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو جن کو اون کرے، اللہ جن کو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، ایسے ہی لے لے گا۔ فوج ایسے ہی بندہ بھرتی کر لیتی ہے، اللہ اپنا بندہ ایسے ہی کہہ دے گا کسی کو کہ یہ میرا بندہ ہے؟ قربانی مانگتا ہے یہ یسألونک ماذا ينفقون، آگے فرمایا وہ پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟ کل فرمایا ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو اس میں ترتیب ایک بتائی، جو بھی تم مال خرچ کرو اللہ کی راہ پر، اس خرچ کرنے کی بھی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو چھوڑ دیں گے تو بھی معاملہ الٹ ہو جائے گا، درست نہیں ہوگی بات۔ سب سے پہلی چیز فللوالدین، والدین، والاقربین پھر رشتہ دار، والیتامى پھر یتیم۔ آج ایک جملہ کہا جاتا ہے اور جی حساب تے پیو پتر دا بھی ہوندا ہے، ہوتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے باپ کے ساتھ تیرا کوئی حساب نہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا حدیث میں کہ ایک شخص، ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور باپ کی شکایت کی اس نے کہ باپ میرا جو ہے میرے مال میں سے خرچ کر لیتا ہے، میری اجازت کے بغیر ہی ابا جی میرے مال میں سے لے لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ بھائی اس کے گھر سے، ذرا پوچھیں ماجرا۔ اب وہ جو بلانے گیا شخص اس لڑکے کے والد کو، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے والد نے پوچھا بھائی خیر ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، خیر ہو؟ کہا بھائی اس طرح تیرا بیٹا تیرے خلاف جو ہے وہ پنچایت لگائے کھڑا کہ جی میرا باپ جو ہے میرے مال میں سے خرچ کر لیتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ باپ نے، ماں کی فضیلت تو بہت ہے، اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا نوجوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، کہا کوئی ہے حدیث؟ نہیں۔ والد کی نہیں سر، باپ کی رضا میں فرمایا اللہ کی رضا ہے۔ جس سے اس کا باپ راضی نہیں اللہ اس سے راضی نہیں۔ تیرا قبلہ و کعبہ یہ ہے، ماں سے حسن سلوک 3 گنا زیادہ کہا ہے باپ سے، حسن سلوک ماں سے زیادہ ہے، تاکید، لیکن فرما برداری، اطاعت گزاری، رضامندی وہ کس کی چاہیے؟ باپ کی چاہیے، کیونکہ اصلاً باپ نے ہی اولاد کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ مائیں تو بھولی ہوتی ہیں، عورت گھر کی بیٹھی ہوئی اس کو کیا پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے، خاص طور پہ بیٹے، ان کے لیے ماں کو چکما دینا، گولی کرانا کوئی مشکل ہے، اور باپ نے دنیا دیکھی ہے، ہاں یہ سارا دن باہر پھرتا ہے، وہی بات اپنے آپ کو روز بیچ کے آتا ہے بھائی یہ تو۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جس نے اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں کوڑا بھی ٹانگ رکھا۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو سب سے پہلے حقدار جو بات چل رہی تھی حدیث کی طرف آ جاتے کہ باپ جو ہے جب اس کو پتا چلا، وہ جو ایک شخص آیا تھا جی میرا باپ میرے مال میں سے لے لیتا ہے، آج یہ بات کی جاتی ہے کہ پیو پتر کا بھی حساب ہوتا ہے، کوئی حساب نہیں ہے شریعت۔ اب وہ کہنے لگا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے، بلایا آپ کو، اس کو جب پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے تو اب وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دماغ میں کچھ باتیں سوچتا آ رہا ہے کہ میں نے کیسے تربیت کی ہے۔ یہ باپ ایک جانتا ہے کہ کیسے بچہ پلتا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دے کے
کیسے دھوپ میں اپنے آپ کو جلا کر اولاد جو ہے نا وہ پلتی ہے باپ کی. باپ خود کو جلاتا ہے اور اولاد کو دیے چھاؤں مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنا یوں کہیے کہ گوشت بیچتا ہے تو اولاد کے لیے گوشت خرید کے لاتا ہے. سچی بات یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ وہ سوچتا جا رہا ہے کہ یہ میری اولاد میں نے کیسے پالا تھا, کیسے قربانیاں دی تھی, کیسے اپنے آپ کو بیچ کے اس کو پالا تھا. آج میرا بیٹا میرے ہی خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی بات پنچایت بنائی کھڑا ہے. اب یہ جو ہے نا سب کچھ سوچتا ہوا جو حدیث میں ہے, کیونکہ عربوں کا مزاج تھا شاعری, وہ شعر و شاعری کے انداز میں سوچتا جا رہا ہے, زبان پہ نہیں آئے, یہ بھی ذہن میں رہے. اب وہ باپ بعد میں پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, جبرائیل امین پہلے پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنایا کہ یہ جو اس شخص کا, اس لڑکے کا باپ آ رہا ہے. جب وہ آئے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باقی باتیں بعد میں کرنی ہے, پہلے اس سے کہنا کہ وہ جو تم شعر سوچتے آ رہے تھے, جو باتیں سوچتے آ رہے تھے, وہ پہلے بیان کرو. اب جب وہ باپ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو جبرائیل علیہ السلام پیغام لائے تھے اس سے کہا کہ تو جو باتیں سوچتا آ رہا تھا, جو شعر سوچتا آ رہا تھا, جو تیری زبان پر نہیں آئے تھے, جو تیرے دماغ میں تھے, اللہ نے سن لی ہیں, وہ مجھے سنا. وہ باپ نے جو وہ شعر سنائے درد بھرے, یعنی ان کا میں اب اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ نہ مجھے وہ شعر آتے ہیں عربی کے جو وہ شعر ہے. مفہوم یہی تھا کہ بھائی وہی بات کہ کس تکلیفوں سے گزر کر میں نے اولاد کو پالا, اور آج میری اولاد میرے خلاف جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ کیس بنا کر, پنچایت بنا کر کھڑی ہو گئی. تو یہ سارے شعر جب سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے, قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا. اس لڑکے کا ہاتھ پکڑایا, اس کے باپ کے ہاتھ میں فرمایا, جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. تو مال کی بات کر رہا ہے, تیری اپنی ذات کی بھی کوئی حیثیت نہیں, تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. گویا باپ بیٹے کے درمیان کوئی حساب کتاب نہیں, باپ جو چاہے خرچ جائے اپنے اولاد کے اس میں سے. ہمارے ہاں یہ بھی بات کی جاتی ہے, یہ مثالیں موجود ہیں. باپ کے ساتھ اولاد لگی ہوئی ہے ایک ہی کاروبار میں, مثال کے طور پر, اور جی ابا جی تو بس بیٹھتے آتے ہیں, گھر ہی ہوتے ہیں, ہم ہی کاروبار چلاتے ہیں, ہم نے اس میں سے یہ بنایا ہے. اب ابا جی کہہ رہے ہیں ساروں کو دینا ہے حصہ. یہ کیس سامنے آیا, ابا جی اب کیا کہہ رہے ہیں, جی میں نے تو اپنی ساری اولاد کو دینا ہے, بیٹیوں کو بھی دینا ہے, باقی بیٹے بھی ہیں. ہم 2 بیٹے حالانکہ ساری محنت کر کے ہم نے کاروبار جنوایا تھا, 3 بیٹوں میں نے کمایا تھا. اب ابا جی کہتے ہیں 5 بیٹوں کو دینا ہے, بیٹیوں کو بھی دینا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس پر بھی فتویٰ موجود ہے. کچھ بھی نہیں ہے تیرا, سارا وہ کاروبار, چاہے وہ 2 بیٹے کما رہے تھے, 3 کما رہے تھے, 4 کما رہے تھے, باقی نہیں کما رہی تھی اولاد, یہ سب کا سب کاروبار باپ کا ہے شریعت کے مطابق. وہ جس کو چاہے جو چاہے سو دے. شریعت نے باپ کے لیے بھی قوانین رکھے ہیں. زندگی میں دے گا برابری کرے گا, بیٹی اور بیٹے کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں. زندگی میں دے گا برابر دے گا, بیٹی اور بیٹے کے درمیان بھی برابری کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بیٹی کا حصہ آدھا ہے بیٹے سے. وراثت جو ہوگی مرنے کے بعد وہ ہوگا کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے بیٹی سے, ورنہ یہ کہ. لیکن آپ باپ کے خلاف کوئی پنچایت نہیں بنا سکتے کہ جی میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میرا ہے, یہ میری محنت ہے. کچھ بھی نہیں ہے تیرا. ہاں تجھے اجر ملے گا اللہ کے ہاں. قانونی سطح پہ شریعت کے قانون کے مطابق قاضی عدالتوں میں بیٹھے ہو تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, سب تیرے باپ کا ہے. تو تیرے باپ کا ہے تو تیری مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو سب سے پہلا حق جو بیان کیا, اور آپ یہ ذہن میں رکھیے قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے اپنا حق بیان کیا نا, اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا. تو فرمایا سب سے پہلے تیرے مال خرچ کرنے کا, تیرے حسن سلوک کا جو سب سے پہلا حقدار ہے فللوالدین, پھر آگے والاقربین. اب تیرے رشتہ دار, بہن بھائی, رشتہ دار, یہ حقدار ہے, ان پر خرچ کرو. آج ہم زکاتیں, خیراتیں, صدقے کرتے ہیں, باہر والوں پہ تو خرچ کرتے ہیں, دیگے چڑھا دیں گے, جی چڑھاوے چڑھا دیں گے, فلاں کر لیں گے. اور بھائی سب سے پہلا حقدار تیرا بہن بھائی ہے, ان کو دو, وہ مستحق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن بھائی پر خرچ کرنے پر تو ڈبل اجر ہے. ایک تو تم اس پر جو خرچ کرو گے انفاق کرنے کا وہ بھی اجر ہے, اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے. دین بڑی خوبصورت دین ہے ہمارا الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی لمبی عمر ہو, جو شخص چاہتا ہو لمبی عمر پائے اور اس کے مال میں وسعت ہو, کشادگی ہو, یعنی خوب مال بھی ہو
اور لمبی عمر بھی ہو. آج اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہے. تو فرمایا کیا کرے؟ جس کی خواہش ہو کہ لمبی عمر پائے اور خوب مال ہو تو فرمایا وہ صلہ رحمی کرے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان پر خرچ کرے. یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں. حالانکہ خرچنا تو اپنے بہن بھائیوں پہ ہی ہے، لیکن اس کا اجر دنیا میں بھی نقد بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور دوہرا اجر بھی ہے. فرمایا والدین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کو ایک نگاہ، صرف پیار بھری نگاہ سے دیکھنا، اس کا اجر کیا جی مقبول حج کا ثواب. صحابہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ وہ تجھے 100 مقبول حجوں کا ثواب دے گا ایک دن میں. یہ فللوالدین والاقربین. پھر آگے فرمایا والیتامى والمساکین، یتیم، مسکین، محتاج لوگ، فقیر لوگ، ان کو دو. وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو. لیکن پہلا حقدار والدین ہے، پھر اس کے بعد رشتہ دار ہے. آج ہم رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی کا کام، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے. جو بھی خرچ کرو گے اللہ سب جانتا ہے. دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ لکھوانے کی ضرورت ہے، فلاں کے اصالے ثواب کے لیے فلاں نے لکھوا دیا، فلاں نے بنوا دیا ہے جی. اللہ سب جانتا ہے. ہاں دنیا کو دکھانا تو پھر لکھوانا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا، پھر چرچا کرنا پڑے گا. تو اللہ سب جانتا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ سب جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دکھاوا مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ سب دکھاوا کرنے سے سب کچھ کیا ہو گیا؟ زیرو، بلکہ مائنس میں چلا گیا. من صلی یرائی فقد اشرک، فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا. من صام یرائی، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا. من تصدق یرائی، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کا، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ آج کی گفتگو تھی کچھ جو آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اس سے آگے زندگی بخیر اگلے ہفتے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.